بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں جبار چودھری۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، سب لوگ اسی فلسفے پہ ہی ہم بلیو کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی سفر کرتے ہیں، اور میرے جو آج کے مہمان ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہیں، اور ان کا پروگرام ہے سفر ہے شرط۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے ان کو سوشل میڈیا پہ بھی اور ایکسپریس نیوز پہ بھی۔ جناب وقار ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا گپ شپ کرتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ جو سفر ہے شرط جو ہے، یہ ایک میرے نزدیک ایک پرسنالٹی کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے۔ ان کی جو باقی جو پرسنالٹی کے بہت سارے اور گوشے پہلو ہیں، ان پر بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ یہ چھوٹا سا پہلے ذرا پورشن یہ ٹچ کر لیں، تو اس کے بعد جو اصل والی بات ہے، جو واقعی جو ان کو ریئل کام ہے جو کر رہے ہیں، جس کی ہماری سوسائٹی کو اتنی زیادہ ضرورت ہے آج کل، وہ میں ہلکا سا ہنٹ دے دوں کہ وہ پیرنٹنگ کا کام ہے، یعنی کہ ہمارے بچے کیسے ریز کرنے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کے بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ان بچوں کی جو سائیکالوجی ہے اس کے بھی بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، تو اس پہ بھی میں ذرا لیٹر آن بات کروں گا، لیکن پہلے ذرا ان کے سفر پہ بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب، آپ نے ذرا میں پورا ناردرن ایریا، تو آپ نے پورا جو ہے نا وہ چپا چپا اس کا چھان مارا ہے۔ آپ گاڑیوں پہ تو لوگ جاتے ہی ہیں، آپ موٹر سائیکل پہ بھی وہاں پہ گئے ہیں، تو موٹر سائیکل پہ بھی لوگ کامن جاتے ہیں، تو کیا آپ کو کبھی یہ سائیکل پہ جانے کا یا پیدل جانے کا بھی کوئی شوق نہیں چرایا؟ بیسیکلی موٹر سائیکل کا جو شوق ہے وہ ہوا تھا 2010 میں 2011 میں، اور 2010-11 میں اس وقت یہ بڑی سمجھی جاتی تھی، یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ موٹر سائیکل پہ گلگت جانا ہے، تو وہ ایک یعنی بے وقوفی والا ایلیمنٹ کی یار پاگل ہو، یعنی گلگت سمجھ نہیں آتی۔ گلگت کا سفر یعنی کوئی ڈسٹینس کا ایک خوف ہوتا ہے، وہ بڑا تھا۔ پھر ہم موٹر سائیکل پہ جب ہم گئے تو خیر وہ ڈسٹینس کا خوف سارا نکل گیا۔ اس کے بعد بائکرز ایسوسیشن بہت ساری بنی، اب تو مطلب پر ایئر تھاؤزنڈز آف بائکرز جاتے ہیں، اور یہ نارمل بات ہے۔ بائی سائیکل جو ہے وہ ایک پرانا خواب تھا۔ 20-25 سال سے ہم فارنرز کو دیکھتے تھے کراکرم ہائی وے پہ، کہ وہ کراکرم ہائی وے پہ گورے چلے آ رہے ہیں، اور سائیکلوں پہ ہزاروں۔ تو وہ ایک چیز ہوتی تھی کہ یار کبھی نہ کبھی سائیکل پہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح ہماری سوشل کلاس ہوتی ہے نا، سوشل کلاس میں ہمارے یہاں ایک امیر ہوتا ہے، پھر غریب، پھر مڈل کلاس، پھر یہ کراکرم ہائی وے پہ ایک پوری کلاس پڑی ہے۔ اچھا، مثلاً آپ ناردرن ایریا جاتے ہیں تو اب وہاں پہ جو سوشل کلاس ہے اس میں جو سلیبریٹی ہے، جو بہت بڑا آدمی ہے، یعنی جو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اچھا، وہ واک کرتا ہے، وہ پیدل چلتے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ سلیبریٹی۔ تو یہ جو واکرز ہیں، یہ لوکل کمیونٹی ہے، یا یہ جو ٹرپ جو آتے ہیں ٹورزم پہ فارنرز آتے ہیں؟ تو دوسرے جو واکرز ہیں وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے، کسی کو بھی، مطلب وہ سائیکل والے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، کسی کو بھی۔ ایک بائی سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو بارے میں سمجھتا ہے کہ گھی 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 ساتھ آواز چل رہی ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہے، دیکھ تو میں رہا ہوں۔ موٹر سائیکل والا جو ہے وہ کار والے یا اس کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اوپر تمہاری چھت ہے، ادھر بھی وہ چیزیں ہیں، تو تمہیں کیا کون سا منظر نظر آ رہا ہے، پینوراما تو میں دیکھ رہا ہوں۔ کار والا جو ہے وہ ہو سکتا ہے جہاز والے کے بارے میں یہ گمان رکھے گا، تمہیں کیا پتا کراکرم ہائی وے کیا، تم کو مطلب یہ کہ ہمارے ہاں اگر ہم لوگ لاہور کی بات کروں تو یہاں پر جو ہے نا وہ سیلیبریٹی جو ہے نا وہ جہاز والا ہے، اس کے بعد پھر وہ گاڑی والا ہے، پھر وہ بائک والا، اور پھر تو وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹل ریورس ہے سارا۔ بالکل اپوزٹ۔ بٹ آئی تھنک جو مشاہدات ہوئے کچھ ایسے جو کہ مطلب میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے کہ بائی سائیکل پہ مجھے اس طرح کے سرپرائزز ملیں گے۔ مثلاً وہاں کہ 20-25 سال سے ہم جب فارنرز کو کوئی گوری آ رہی ہے، گور آ رہا ہے، میکسیمم ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوا کرتا تھا کہ مطلب کیا وکٹری کا نشان بنا دینا یا تھمز اپ کر دینا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار ہم نے یہ کام کرنا ہے، کبھی زندگی میں ضرور کرنا ہے۔ اب ایجنگ ایک پروسیس ہوتا ہے، تو اب ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی کیا تو کیا، نہیں تو پھر بہت مشکل ہے۔ اب جب ہم نے وہ کیا تو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو ہم دیکھتے تھے وکٹری کا، ہم سمجھتے تھے کہ دے آر دا موسٹ ہیپیسٹ پیپل جو بھی ہے، ایکچولی وہ ایک ذلت میں سے گزر رہے تھے، اور اس ذلت کا ہمارے وہم و گمان بھی نہیں تھا وہ کس ذلت سے گزر انٹل کہ آپ خود ایکسپیرینس۔ لیکن دیکھیں یہ ذلت جو ہے نا ان کی خود انہوں نے آپٹ کی ہے، وہ ذلت اور ہے۔ اچھا، وہ تو ذلت ہوگی نہیں کہ آپ چڑھائی چڑھ رہے، وہ تو آپٹ کی ہے، ایک اور کی بات ہے۔ وہ ذلت یہ تھی کہ آن اینی گیون مومنٹ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو مانسیرا سے نکل کر پوری کیکیج یا پورے کوہستان میں کہ جہاں پہ اس پورے ریجن میں آپ کو شاؤٹ نہ کیا جا رہا ہو، آپ کو سیٹیاں نہ بجائی جا رہی ہوں، اوئے اوئے کی آوازیں نہ آ رہی ہوں۔ چار تو سیدھی سوال ہیں، اگر کوئی آپ یعنی آپ چڑھائی پہ لگے ہوتے ہیں آپ بڑا اریٹیٹ فیل کرتے ہیں، بٹ اینی وے چار تو سیدھی سوال ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، سائیکل کتنے کے لیے، اور تھکتے نہیں ہیں، یہ چار سوال ہیں۔
اور یہ اس چی آرڈر میں پوچھے جاتے ہیں. یہ کامنر کر رہے ہیں وہاں پہ جو لوکلز ہیں وہ پوچھ رہے ہیں آپ کو. شاؤٹ کر رہے ہیں وہ سٹی میں. اب یہ دیکھیے کہ اور وہ کیوں کر رہے ہیں یہ ہاؤ آر یو کیوں ہاؤ آر یو بھی ہاؤ آر یو وہ بھی کرتے ہیں اور یہ سٹی میں بھی کرتے ہیں اور شاؤٹ بھی کرتے ہیں اور مطلب عجیب و غریب کرتے ہیں. پتھر وتھر بھی ہیں بچے پتھر بھی مارتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں وہ ہمیں کیوں کر رہے ہیں, ہمیں وہ فارنرز ہیں. کبھی آج تک پاکستانی سائیکل پہ ٹرینڈ نہیں, لوگ جاتے ہی نہیں. محفوظ ہیلمٹ ہے وہ سارا کچھ ہے وہ سب فارنرز ہیں. لیکن وہ مجھے تب یہ پتہ چلا کہ فارنرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہاں پہ. تو یہ ایک مشاہدہ تھا جو کہ بہت ہی مطلب وہ جس ذلت کی آپ بات کریں وہ تو ذلت تو نہیں ہے, وہ تو آپ کیا کی وہ تو آپ چڑھائیاں ہیں. لیکن یہ وقار صاحب آپ یعنی کہ چلیں ذلت آپ نے اس کو لفظ اس کو نام دیا ہے, آپ اس سے گزرے ہیں. میرا سوال اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کی ایسی سائیکی کیوں ہے کہ وہ فارنرز کو دیکھ کے یا ان کو ٹیز کرنے کے لیے یا شاؤٹنگ کرنے کے لیے یا ان پہ آوازیں کسنے کے لیے, بٹ دے آر تھنکنگ یہ دے آر کوئی ایلین پیپلز آ گئے ہیں یا یہ کیا ہیں, یہ کیوں آ گئے؟ اصل میں پاکستان میں اگر 5 صوبے ہم کہہ لیں فی الحال تو جو 5واں صوبہ ہے وہ عجیب و غریب ہے, یعنی جو جی بی ہے گلگت بلتستان. وہاں پہ فارنر کیا ہے مطلب یعنی بالکل نارمل نا, کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح عام آپ ہیں. وہاں پہ وہ ہزاروں سینکڑوں سال سے یعنی رہتے بھی ہیں. وہ لوگ ان کے فارنر ان کی معاشرت اور معیشت میں تقریباً کہہ لیں کہ روچے پیچھے ہیں, 100 سال تو ہو گئے اور ان لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہوگا کہ یعنی کہ یہ ہم ان کے ہوسٹ ہیں, ہمارے گیسٹ ہیں. پرابلم یہ ہوا جو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں, بنیاد تو ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہپی ٹریل جو تھا جو کہ 60s میں 50s میں بہت زیادہ 70s میں انقلابی ایران سے پہلے وہ اتنا زیادہ یہ ٹریل تھا, یہ پوری یعنی یورپ سے ہوتے ہوئے ترکی, ایران اور پھر پاکستان اور افغانستان ہپیز تھے اور ایک پوری موومنٹ تھی. اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کا انٹریکشن ہو, تعصبات جو ہیں تھوڑا کم ہوتے ہیں. اب یعنی آپ پاکستان لاہور کے پارکس میں آپ عمومی طور پہ ہپیز یا فارمرز جو ہے نارمل نظر آتے ہیں کہ پارکس میں سوئے ہوئے ہیں یہ ادھر, اور یہ پوری پنڈی والا ریجن اور یہ سارا. پرابلم یہ ہوا کہ جب وہ انقلابی ایران ہے, اچھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تعصبات کم ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کے باہر بھی گزارے کو ایگزسٹنس کو فروغ ملتا ہے, آپ ایک یعنی کہ وہ رواداری کا ایک ہوتا ہے. وہ وہی ہے کہ جب یہ انقلابی ایران آتا ہے تو اس کے بعد یہ ٹریل بند ہو جاتا ہے. اس ٹریل بند ہونے سے چلو ایران کو اپنے نقصان ہوگا لیکن پاکستان کو بڑا نقصان, افغانستان کو بڑا نقصان. پھر افغانستان خیر افغان باہر آ گئی اور اس کے بعد پھر سارے یہ پورے خطے کا نا منظر ناموں سے ٹریل کی وجہ سے چینج ہو گیا. اب ہوا یہ ہے کہ آج اگر کوئی گورا گوری جو ہے اس کو یہاں پہ کسی جگہ پاکستانی شہر میں چھوڑیں تو آپ دیکھیں گے کہ خاص قسم کا بیہیویئر ہوگا. اور کوئی یعنی میں نے شکر ہے میں نے اپنی زندگی میں اپنی جیتی جاتی آپ پہ گورا دیکھ لیا یہ والی, کیونکہ آپ نے اب ایک کنویں میں بند کر دیا. میرے خیال شاید یہ مطلب اب اس کو کام علمی کہیے, مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, بٹ میرا خیال ہے کہ پاکستان جیسا بدقسمت ملک شاید ہی کوئی لینڈ کے والے سے ہو کہ ایک ایسا ملک جو کہ اتنا لینڈ لاک یعنی ایک ٹرم ہے, مطلب وہ تو کسی اور کے لیے استعمال ہوتی ہے, بٹ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک کنواں ہے کہ مطلب آپ دنیا میں کوئی بھی ملک ہے نا اس میں اگر کوئی افورڈیبلٹی کا ایشو ہے یا کوئی بندہ کہیں زیادہ کوئی سیر سپاٹا نہیں کر سکتا تو وہ نیبرنگ کنٹریز میں چلا جاتا ہے. انڈیا ہم نہیں جا سکتے, پوری بسرات بند ہے. ایران ہم نہیں جا سکتے, افغانستان ہم نہیں جا سکتے, چائنا والا بہت ہی مشکل ہے, ادھر سمندر ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ میرے پاس افورڈ نہیں کر سکتا, اگر یہ صرف نیبر ملک ہوتے تو میں پوری زندگی صرف انڈیا دیکھتا رہتا, یہ افغانستان ہی نہیں ختم ہوتا. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں ہماری جو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہمارے پاس نہیں رہی, یا ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہماری مجبوری سمجھ لیں, یا ہمارے سچویشن یا جیو پولیٹیکل خطے کے حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ اس میں بند ہو گئے ہیں, اس میں اپنے آپ کو قید کر لیا ہوا ہے تقریباً. ہم ویسے تو لٹرلی تو ہم لینڈ لاک نہیں ہیں, لیکن ہمارے ورچولی کہہ لیں کہ ہم ایک لینڈ لاک میں لاک ہو کے رہ گئے. تو یہ ایک وجہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جن کے اس نیگیٹو رویے کی وجہ یہ نیگیٹو رویے کی وجہ ایک یہ ہے, اور پلس آپ کو جب ہسٹری سے کٹ کر دیا گیا, آپ کو جو اوریجنل آپ کی سویلائزیشن اس سے, اور پھر ایک نئی تاریخ جب آپ کو پڑھائی جاتی ہے, اور اس نئی تاریخ جب بھی پڑھائی جاتی ہے تو پاپولسٹ لیڈر ہو یا کوئی بھی اس طرح کی جو ہوتی ہے حکومتیں ریاستیں, وہ ہسٹری کے ساتھ وہ اپنی عظمت کے قصیدے ضرور بیان کرتے ہیں. تو وہ جب آپ کے پاس بیرونی کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو رہا ہوتا, اور آپ کرتے 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 پھولتے چلے جاتے ہیں, آپ کی عنایت پھولتی چلی جاتی ہیں کہ یعنی آپ 27 رمضان مبارک کو یہ ملک آیا اور یہ ہوا, اور تا قیامت یہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے, اور دنیا کی سب سے بیسٹ قوم ہے, دنیا کی بیسٹ یہ ہے, بیسٹ وہ. اب آپ دیکھیے نا کہ میں وہ ابرار ولاگر آیا تھا ہمارے پاس,
تو ایسی بھی اقدار سے بات ہوئی کہ میں نے کہا پاکستان کس حد تک ایکسیپشنل ہے بیوٹی کے بارے میں. اب کوئی بھی ذہین آدمی جس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے اس کا فوری رسپانس ہوگا تو کوئی ایکسیپشن نہیں. ماؤنٹینس کے والے سے ایک ایکسیپشن موجود ہے, ایک گلیشیئرز کے والے سے ایکسیپشن تھوڑی ہے وہ ہے, لیکن ہر ملک کے پاس کوئی کچھ نہ کچھ ایکسیپشن موجود. ایسا نہیں. پولیٹیکل باؤنڈریز ہم نے ایسی بنائی ہوئی ہیں, لکیریں ہیں, ادروائز لینڈ دنیا بڑی خوبصورت. یہ جو دنیا بڑی خوبصورت ہے اور دنیا میں تمام سچ کے کئی ڈائمینشن ہیں, یہ وہ چیزیں تو پھر مکس ہونے سے, یہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے سے. اچھا, یہ آپ نے بالکل ایک بات ٹھیک کہی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک تو سیلف پٹی ہوتا ہے, ایک سیلف پراؤڈ بھی ہوتا ہے نا, ہم اس کا شکار ہوئے ہیں جی کہ ہم واقعی دنیا کی بڑی عظیم قوم ہے. ٹھیک ہے, ایز اے نیشن, ایز اے قوم آپ کو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے, ہم بھی فخر کرتے ہیں, کرنا ہمارا ملک ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے, اپنا آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہے, میں نے بھی انٹرنیشنل سفر کیے ہیں, ناردرن ایریاز میں بھی گئے ہیں. سفر واقعی انسان کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو چینج کرتا ہے. وہ انسان کم از کم جو ایک نارمل زندگی انسان گزار رہا ہوتا ہے اس سے ہٹ کے جب انسان سفر کا ارادہ باندھتا ہے, تو جب رخت سفر باندھتا ہے تو آپ سمجھ کرتا ہے یہ میں نے خرچ کرنا ہے, یہ میں نے جہاں پہ جانا ہے, تو اس میں ایک ڈائمینشن بدل جاتے ہیں. سفر کا ہم آپ کس طرح مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ کم از کم ضرور کتنا کا سفر آپ کو کر لینا چاہیے, یا آپ کو اوپر فرض کرنا چاہیے سفر کرنے کا؟ اگر آپ سپوز ہماری مجبوری ہے کہ باہر نہیں جا سکتے, تو یہاں پاکستان میں ہم کہاں جا سکتے ہیں زیادہ؟ اچھا, سفر کو بیسیکلی میرا فقر کا چھٹا سکون کہتے ہیں غالباً داتا گنج کا. سفر جو سب سے سائیکالوجیکل پرسپیکٹیو ہے, سفر کا جو سب سے بڑا آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بائسز جو ہیں تعصبات ہوتے ہیں. اچھا, دنیا میں آج بھی جتنے مسائل ہیں وہ یونائٹڈ نیشن سے لے کے نیچے ملکوں کے جو مسائل ہیں اس سے نیچے چلے ہیں, یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک آپ یہ پورا فیبرک سارا چھان ماریں, آپ کو اس تمام مسائل کی جو ماں ہے وہ صرف آپ کو تعصبات. آپ تعصبات کم کرنے ختم ہوئی. یہ تعصبات جو ہے یہ بڑا پرابلم ہے, اور یہ تعصبات کا ایک سفر کے ساتھ بڑا ڈائریکٹلی ہے کہ جتنا آپ سفر کرتے ہیں آپ اگلے دوسروں کا اپنے سچ سے باہر والے سچ کو جانتے ہیں, اور اپنے سچ سے باہر والی چیزیں وہ جانتے ہیں یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. میرا سچ حتمی سچ نہیں ہے, باہر بھی بہت کچھ ہے, یہ تمام چیزیں. اور پھر آپ کو وہ جو تکلیف ہوتی ہے سفر کے اندر وہ چیز, پھر اب میں جتنی بھی ٹریول کرتا ہوں مجھے سب سے زیادہ ایک جو مزہ آتا ہے وہ ٹریول کا سے زیادہ گھر کا, اپنے گھر کا یہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں گھر واپس آتا ہوں, ٹوپی بولتا ہوں, پانی گرم آ رہا ہے, ہیٹر لگایا ہوا ہے, یہ وہ چیزیں جو میں فار گرانٹیڈ لیتے ڈسٹریس کا شکار ہو جاتا تھا کہ یار یہ کیا زندگی ہے. آپ کو نعمتوں کا اس کا اندازہ مطلب آپ کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں یار یہ شکر ہے. تو سفر میں نا ایک بیسیکلی جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, آپ نے سفر کرنا ہے آپ ٹریولر بنیے, آپ ٹورسٹ نہ بنیے. اور تھوڑا سا ان کے درمیان میں فرق یہ ہے, ایک ٹورسٹ جو ہے وہ جاتا ہے لینڈ مارکس کے لیے. کوئی بندہ ہنزا جائے گا تو وہ پہلے اس کے گوگل کرے یا کسی سے پوچھے گا ہم کیا دیکھنے والا, وہ کہے بھائی یار بلطیت فورٹ دیکھنے والا, بلطیت فورٹ دیکھنے والا ہے, اور پھر حسینی برج بھی ہونا, فلانی جگہ بھی ہونا, قصور بھی دیکھنا ہے. وہ 7-8 چیزوں کا ایک چیز ہوتی ہے. وہیں پہ پھر جو ٹورسٹ ہیں وہاں پہ ریپیٹ ہوتے وہاں پہ خاص لینڈ مارکس پہ آپ کو ایک رش نظر آئے. لینڈ مارکس کیا ہوتی ہیں؟ لینڈ مارک بیسیکلی کچھ لوگ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں, چلو سرٹیفائڈ سرٹیفکیٹ, کچھ ہسٹوریکل چیزیں ہو سکتی ہیں, کچھ خوبصورت چیزیں ہو سکتی ہیں. لینڈسکیپ کے حوالے سے اس سے پیرلل ہو سکتا ہے بہت زیادہ اچھی چیزیں ہوں, ان کو سرٹیفکیٹ نہ ملے, لیکن ان کو ایکسپلور نہ ہوئی ہوں پراپر. ٹریولر جو ہے, جو ٹورسٹ ہے وہ بیسیکلی اس لیے جاتا ہے. ٹریولر جو ہے وہ سفر ہی اس کی منزل ہوتی ہے, یعنی ایک ٹورسٹ جو ہے وہ اس کی منزل ہنزا ہو سکتی ہے کہ 800-900 کلومیٹر کے بعد ہنزا جا کے میری منزل ہے. ٹریولر جو ہے اس کا جو منزل ہے وہ تھا کوٹ سے ہی سٹارٹ ہو جائے گی, منصیرہ سے ہی سٹارٹ ہو جائے گی. اس کی سڑک, اس کی کہہ لیں کہ اس کی سڑک منزل ہے, اس نے اپنے ایگزسٹینشیل ایکسپیرینسز کرنے ہیں, اس نے لوگوں کو ملنا ہے, لوگوں سے انٹریکشن کرنی ہے. اب سب سے بڑا پرابلم ہمارے یہاں جو ٹریولر میں آ رہا ہے, ٹورسٹ میں آ رہا ہے کہ وہ ہنزا چلے جاتے. اب جب آپ سب ہنزا میں جب ایک چیز دیکھتے ہیں نا کہ جیسے صفائی, کرائم نہیں ہے, بچوں جو ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, لٹریسی ریٹ 100% ہے, رویے بہت اچھے ہیں, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ, وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں, وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ کیوریوسٹی کو پتہ نہیں کیسے کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا. جب میں کسی چیز کو, میرے لیے حیرت انگیز چیز ہو اور میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں, تو اس کا نیکسٹ آؤٹ کم جو ہے نیچرل وہ یہ آتا ہے کہ میں اب اس کے اندر جاؤں, یہ ایسا کیوں ہے, وہ کون سے ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں. وہ ایسی کوئی کیوریوسٹی ہمارے یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ جاتے ہیں ان سائڈ ہنزا نہیں دیکھتے, وہ باہر سے کر کرتے ہیں. یا کہہ لیں کہ وہ جو لوگ ہیں
ان کی ایسی نیچر اچھی کیوں بنی ہے, ان کی کن چیز کا اثر ان پہ ہوا ہے, یہ لوگ یہ کرتے ہیں. تو آپ نے تو کچھ کیا ہوگا, تو آپ بتائیں کہ ہنزا کے لوگ یعنی کہ اوبیسلی بہت اچھے لوگ ہیں, آپ جیسے بھی اپنے کو مہمان نواز ہیں, بہت ساری چیزوں ہیں, لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے, تو اس کی کیا آپ کو نظر آتا ہے وجہ کہ ان کی جو سوسائٹی ہے وہ ہماری سوسائٹی سے جو کہ بینچ مارک ہوتے ہیں سوسائٹی کے, لٹریسی سب سے زیادہ بڑا بینچ مارک ہے, پھر اس کے بعد آپ کا سوشل بیہیویئر ہے, لوگوں سے ملنا جلنا ہے, یہ ہماری سوسائٹی اور اس سے تھوڑا سا وہ پلس ہو جاتے ہیں جب جن سے بھی بات کریں, آپ خود آبزرو کریں یا جو بھی لوگ جنہوں نے لکھا ہے بیان کیا ہے, اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کو کس چیز کی اتنی زیادہ ٹینشن پڑی کہ فوری طور پہ وہ کہتے ہیں زیادہ زیادہ پڑھ لیں, اچھے بن جائیں, اس کی کیا وجہ جو ہمارے یہاں پر نہیں لوگوں کو؟ اصل میں یہ 2-3 وجوہات مل کے تو کوئی بنتی ہیں, کیونکہ جنرلی جب لوگ ہنزا کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ اس کو لٹریسی ریٹ کو سارا کریڈٹ دے دیتے ہیں. شاید ایسا بھی نہیں ہے, لٹریسی ریٹ ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ پہ اسی ملک میں کوئی کئی اور جگہ بھی ہوں گی جہاں پہ لٹریسی ریٹ 100% ہوگا, لیکن رویے وہ والے پھر بھی نہیں ہوں گے. ہمارے کیپٹل میں بھی ہو سکتا ہے کہ لٹریسی ریٹ بہت اچھا کافی بہتر ہے یہاں, لیکن اس کے باوجود لٹریسی ریٹ تو خیر ایک تو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے جو بیسک فرق ڈال رہی ہے کہ وہاں پہ کوالٹی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مطلب یہاں پہ نا اگر ٹیچر مسکرا رہا ہے نا کوئی خاتون یا استاد بچے کو دیکھ کے, تو وہ جینوئن مسکراہٹ ہے, وہ کمرشل مسکراہٹ نہیں ہے کہ میں اتنی فیس دیا تو اس کے اگینسٹ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس مسکرا کے بچے کو, ایسا نہیں ہے. جینوئنلی وہ ٹرائبل کلچر کے وہاں پہ آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے. ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ بہت ہی اعلیٰ ہے میرا خیال ہے کہ, لیکن اس سے زیادہ جو وجوہات ہیں وہ ہیں پچھلے 120 سال سے وہاں پہ پوری دنیا کی قومیتوں کا انٹریکشن. اچھا, وہاں پر لوگ یعنی کہ ظاہر ہے نا, مطلب ایسے بہت سارے ہمارے فارنر دوست ہیں جو 6 مہینے سال وہ رہتے ہیں, پھر بھی ادھر چائنا کا انفلوئنس بھی ہے, چائنا کا نہیں اتنا زیادہ نہیں ہے اس طرح, یعنی رویوں میں ان چیزوں میں یورپینس کا اور ان زیادہ ہے. تو وہاں پہ کیونکہ یہ آتے ہیں رہتے ہیں مطلب 6 مہینے سال, پھر ویزا رینیو کرنے کے لیے جائیں گے, پھر واپس آ جائیں گے. وہ ایک تو یہی رہتے ہیں, ایک تو وہ کیونکہ یہاں پہ رہتے ہیں اتنی زیادہ انٹریکشن کی وجہ سے وہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں, آپ کو ایک بندہ ایک جگہ پہ رہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو اچھا بیہیویئر ہے, رویہ ہے اس کا, وہ دوسروں کو ہوٹل مینجمنٹ سے لے کے ہر چیز, تو ہر چیز پہ ان کا ایک تو فٹ پرنٹ ہے, وہ ہے مطلب وہ ایک نظر آتا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ذہین ہیں اس زیارت میں بہت سارے کلچرز کا اور بہت ساری چیزوں کا ضرور ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو خواتین والا معاملہ ہے وہ کیونکہ آف کورس حیران کن ہے کہ ویمن امپاورمنٹ میں اتنی اس میں, بلکہ ایک دفعہ تاڑ صاحب سے یہ بات ہوئی تھی, وہ کیا وجہ کیا ہے, یعنی وہ اتنا احترام یا خاتون کا کتنا وہاں پہ کس طرح کیوں ہے. میں نے کہا جی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مطلب ہم جب بچے تھے, آپ جب بچے تھے, تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے جو والد ہے وہ باہر مطلب باہر کسی باس سے اس کی ہوا ہے یا باہر کوئی بھی اس کو پرابلم ہوا ہے, تو وہ اینگر کیری کر کے تو گھر لے کے آتے ہیں, اس کو اینگر ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. تو وہ ڈسپلیس کر کے تو آگے اب 3 آبجیکٹس تھے جہاں پہ وہ تھرو کرتے تھے, یا اگر دیہاتی معاملہ ہے تو اینیملس پہ, کسی کھوتے کو, بچوں پہ اور خواتین. اب یہ جو خواتین والا معاملہ تھا یہ بیسیکلی وہ ایک آبجیکٹیفیکیشن جو آبجیکٹ بنا ہوا تھا, اینگر ڈسپلیسمنٹ. تو میں جب بچپن سے ہماری یعنی سوسائٹی میں ہم جب بچپن سے عورت کو ہم نے ایک اس طرح کا آبجیکٹ دیکھا, امپاورڈ تو ہم نے بچپن سے دیکھی. اب وہاں جی بی میں مسئلہ یہ ہے کہ جی بی میں ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو کسی واٹر چینل ایسوسیشن کا سربراہ دیکھ رہا ہے, یا کسی اور حوالے سے کیپیسٹی میں, یا ہر جگہ پہ وہ ایک امپاورڈ دیکھ رہا ہے اس کو. اب وہ جب بڑا ہوتا ہے تو ایک امپاورڈ شکل ہی اور ہوتی ہے, یعنی آپ کے ذہن میں جب سکیمہ بنتا ہے نا ایک امپاورڈ بندے کا, تو آپ کی جرت نہیں ہوتی اس کو کچھ کرنے سے, اس کی بری نگاہ بھی ڈالنا یا کوئی بھی کرے, کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ بنا ہوا ہے. ہمارے ذہن میں بنا ہی اس کا سکیمہ جو عورت کا ہے وہ اتنا غلط بنا. آپ یعنی کہ آپ جو پیرلل جو آپ نے جو ڈرا کیا اس میں جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ جو ہیں وہ خواتین کو ان کی اتنے اپرچونٹی نہیں ہے, یا جب وہ خود سے انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اس اپرچونٹی کو ایکسپلور کرنا بند کیا ہوا ہے, جب میلز ہیں وہی زیادہ باہر انٹریکٹ کر رہے ہیں, لیکن اس سوسائٹی میں فیمیلز اٹ سیلف جو ہے نا اس سوسائٹی میں بہت زیادہ جگہوں پہ, آفیسز میں, اپنے پرائیویٹ بزنسز میں وہ بہت زیادہ ان کی انکریجمنٹ ہے اور وہ خود کام کرتی ہیں ایک آفیسر. اس وجہ سے وہاں پر وہ اس کا وہ امپیکٹ ایک آیا کہ وہاں پر جو ہے نا ویمن امپاورمنٹ اتنی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ نارملائز ہے. وہاں پہ اس اینگل سے آپ دیکھ لینا کہ ہمارے مارننگ شوز ہیں ٹیلی ویژن, تو جتنی مارننگ شوز ہیں ہمارا مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ایک پازیٹیو پازیٹیوٹی لے کے آنا یا پازیٹیو نیوز لے کے آنا, کہ صبح نیگیٹیوٹی اچھی نہیں لگتی ہے. اب ہمیں پازیٹیوٹی اس ملک میں ڈھونڈنی ہے. اب آپ امیجن کیجیے, اگر پرپورشن چیک کیجیے کہ 1.5 لاکھ آبادی ہے
لگ بھگ ہنزا کی 23 کروڑ آبادی ہے ویسٹ آف پاکستان کی. تو اگر ہمیں اپنے مارننگ شوز میں 50 60 70% جو ہے پازیٹیو سٹوریز کی آبادی میں سے مل رہی 23 کروڑ میں سے ریسٹ آف, تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا فرق ہے. کہ ہمیں سکسیس یہ بڑی سٹوری نہیں, وہاں پہ فٹ بال پریمیئر لیگ ہوتی ہے خواتین لڑکیوں کی, کراٹے میں آپ نے دیکھا ہے, مارشل آرٹس میں آپ نے دیکھا ہے, فٹ بال کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری کپتان بھی ہنزا کی رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی یعنی فٹ بال میں بہت آگے ہیں, کرکٹ میں بہت آگے ہیں. کوئی وینیو کوئی ایسا نہیں ہے جو انہوں نے ایکسپلور کیا. ملک صاحب آپ نے کمنگ ٹو این اینڈ, میرا دوسرا ٹاپک میرا خیال آج رہ جائے گا پیرنٹنگ والا, ہم پھر کسی دن بات ضرور کریں گے اس پہ. آپ نے مستنصر تارڑ صاحب کا ذکر کیا, آپ کا بڑا انٹریکشن ہوتا ہے ان کے ساتھ, بڑا کام کیا آپ نے ان کے ساتھ. اچھا, تارڑ صاحب نے جتنا بھی دیکھا, جتنا بھی ایکسپلور کیا, اس کو انہوں نے سفر ناموں کی شکل میں کتابوں میں لکھا, لوگوں کے لیے لکھا. آپ جو ہے وہ جو کرتے ہیں وہ بالکل ایک ریل پہ تو آپ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ چلا بھی بہت سارا, چل بھی رہا ہے. مطلب آپ کو کبھی کوئی اس طرح سفر نامے کی شکل میں یا سفر کو لکھنے کا کوئی پلان ہوا یا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ یہ جو آپ نے ٹریولنگ یہ جو بات کی نا ریلز کی یا ٹیلی ویژن کے حوالے سے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے. مطلب یہ باقاعدہ ایک رکاوٹ ہے میرے اس میں. مطلب ابھی میں بائی سائیکل پہ گیا تو صرف وہ روزی روٹی کا والا معاملہ ہے, ادروائز یعنی اس میں آپ باقاعدہ ایک ہرڈل. اب کہیں کہ اپنے کام فیل ہوتا ہے, آپ یعنی کہ لکھنا ریکارڈ کرنا ہر جگہ. میں وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں. میں میرے ساتھ جو دوست ہیں ہم یہی اس کو کہتے ہیں یار کاش ہم نے صرف سائیکل چلانی ہو, بیچ میں کیا ریکارڈنگ. تو ہمارے یہاں تو ریکارڈنگ وہ ہمارا تو روزی روٹی والا معاملہ ہے. لکھنے کے حوالے سے البتہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھنے کے حوالے سے بھی آلریڈی ٹریول لاگس بھی کافی ہیں. اب میرا پرابلم یہ ہے کہ جو ڈائمینشنز ہیں, یعنی میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایک کام اس طرح نہیں کیا کہ اس کو کسی اس پہ پہنچایا. زندگی میں مختلف ذائقے جو ہیں اس طرح سے. ٹریولنگ ایک علیحدہ ایک ڈائمینشن ہے, سائیکالوجی ایک ہے, فلاسفی ایک ہے, ڈفرینٹ اور اسپیکٹس ہیں. تو وہ سارے جو ہے وہ, تو مجھے لگتا ہے جیسے جس چیز کا مجھے شوق ہے شاید کسی ٹائم پہ وہ ہو بھی جائے لکھنے کے بارے سے, وہ فکشن ہے. لیکن فکشن کے لیے جس طرح کا مائنڈ, جس طرح کی وقت بطور ریسورس چاہیے, جس طرح کا ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی انوائرمنٹ کسی بھی ماحول میں لکھ سکتے ہیں, تو وہ ایک علیحدہ صلاحیت ہے, وہ مجھ میں نہیں ہے. نہیں, بہت کم لوگ ہوتی ہے کہ بالکل ایسا ہو لکھنے کے لیے. واقعی آپ کو تھوڑا سا کوئی مجھے اس طرح فکشن ہے بھی اس طرح کی چیز, وہ شاید ہوگا. ٹریول ہاؤس کافی ہو چکے ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب.